پاکستان دل سے پیارا پاکستان اور فوجی وردی، دل سے پیارا پاکستان اور فوجی وردی، میری دنیا میں عزت اور پہچان ہے، میری دنیا میں عزت اور پہچان ہے۔ جو دل سے پیارے ہیں وہ وردی والے ہیں، جو پہرا دیتے ہیں وہ وردی والے ہیں، دشمن سے لڑتے ہیں وہ وردی والے ہیں، جو وطن پہ مرتے ہیں وہ وردی والے ہیں۔ یہ وردی والے ملک بچاتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا سلام پاکستان، سلام پاکستان، سلام پاک فوج، سلام پاک فوج، سلام پاکستان، سلام پاکستان، سلام پاک فوج، سلام پاک فوج۔ سرحدوں کے محافظ تمہیں السلام، دشمنوں کے مقابل ہو تم صبح و شام، دشمنوں کے مقابل ہو تم صبح۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی صنعت عطا فرمائی اور پاکستان جیسا پاک وطن عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ پاکستان مسلمانان بر صغیر کی ان قربانیوں اور اس عظیم جد و جہد کی کامیابی کی بھولتی تصویر ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلامی قومیت کو دنیا کی باقی تمام اقوام پر منفرد و ممتاز اور امتیازی حیثیت کی حامل ہونے کے اعتبار سے دو قومی نظریے کی بنیاد پر اس پاکستان کی تحریک کا آغاز کیا، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے ان اکابرین پر، ان علماء پر، ان مشائخ پر اور ان مجاہدین پر کہ جنہوں نے اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت سیدنا مجدد الرسالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک اس سرزمین پر علماء اور مشائخ اہل سنت کی کاوشیں اسلام کی امتیازیت کے لیے اور مسلم قوم کی اور مسلم امہ کی انفرادیت کے مظاہرے کے لیے اور بالخصوص ایک خطہ وطن کے حصول کی خاطر کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام کو، اسلام کے آفاقی نظام کو بطور قانون نافذ و رائج کیا جا سکے، کس کس طرح کی قربانیاں نہیں دی، اور ان تمام قربانیوں کے نتیجے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ پاک سرزمین عطا فرمائی، اور اس ملک پاکستان کا دنیا کے نقشے پر پاکستان مقدس و مطہر نام کے ساتھ ظاہر ہونا اور رمضان مبارک کی 27ویں شب کو اس کے قیام کا اعلان ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جن علماء، مشائخ، غلامان مصطفیٰ اور عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عملی جد و جہد کے ساتھ ساتھ رو رو کر پاک وطن کے حصول کی دعائیں مانگی تھیں، رب کائنات نے 27ویں شب میں یہ پاکستان انہیں بطور انعام اور نعمت عطا فرمایا۔ الحمدللہ جس طرح علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت اس ملک کے حصول کی خاطر ہر قسم کی قربانی دے کر اس کے قیام اور اس کے عروج کی
اور اس کی ترقی کی جد و جہد میں ہمیشہ شامل حال رہے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علماء اور مشائخ اہل سنت، علماء مصطفیٰ اور جملہ اہل ایمان اس پاکستان کے استحکام کے لیے، اس پاکستان کے خوشحالی اور ترقی کے لیے اور اس پاکستان کے ہمیشہ قائم رہنے کے لیے اپنی عملی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ہمارا ازلی دشمن ہندوستان، جس نے پہلے دن سے پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا، ہمیشہ اس کے خلاف منصوبہ بندی، ریشہ دوانی اور سازشیں کرتا رہا ہے، لیکن الحمدللہ علماء اہل سنت، علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان کا ایک ایک محب وطن نوجوان اپنے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ ہمیشہ افواج پاکستان اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ افواج پاکستان نہ صرف یہ کہ اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، بلکہ اسلام کا نعرہ لگاتے ہوئے، نعرہ تکبیر سے اپنی صبح کی ابتدا کرتے ہوئے اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اس کی نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی عزم کے اظہار کے لیے کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ اور ہر اس شخص اور فرد کے ساتھ جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، اس کا استحکام اور اس کا عروج چاہتا ہے، کل بھی قدم بقدم اس کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی انشاءاللہ کھڑے ہیں اور مرتے دم تک کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ یہ پاکستان ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے اور ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، جنہوں نے اپنی جان مال کی قربانی دی تھی اس نعرے کے ساتھ کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ہمارے ازلی دشمن کے مقابلے پر ایک مرتبہ پھر ہمیں برتری عطا فرمائی ہے۔ افواج پاکستان نے ایک مرتبہ پھر قوم پاکستان کے سروں کو فخر سے بلند کر دیا ہے۔ عوام پاکستان، ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان افواج پاکستان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہر محاذ پر افواج پاکستان کو سربلندی اور سرفرازی عطا فرمائے۔ رب کائنات پاکستان کی جغرافیہ اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور رب کائنات ہم سب کو مل جل کر اس ملک کے استحکام، ترقی، خوشحالی اور عروج کے لیے اور اس ملک میں نظام اسلام، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے عملی جد و جہد کرنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علماء مشائخ اور تنظیمات اہل سنت کو اور بالخصوص انجمن فیضان اسلام، جماعت اہل سنت پاکستان اور بزم کافی بشمول پاکستان کے جملہ کارکنان کو، عہدیداران کو، بالخصوص پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب شیرازی دامت برکاتہ اللہ علیہ کو، جن کی کوششوں سے، جن کی محبتوں سے اور جن کی توجہ کے نتیجے میں الحمدللہ آج یہ خوبصورت استحکام پاکستان، سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان کی ریلی اپنے منزل اختتام پر پہنچی ہے، اور اس عزم کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم پاکستان کی حفاظت فرمائے اور دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر سید عبدالوہاب اکرم قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ بھارت کا غرور افواج پاکستان نے خاک میں ملایا، بھارت کا غرور خاک میں بھی ملایا اور بھارت کو دھول بھی چٹائی۔ ہم اپنی افواج کو بالخصوص پاک آرمی اور پاک فضائیہ کے جوانوں کو خراج تحسین اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم
اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جب بھی وقت آیا اپنی افواج کے ساتھ میدان عمل میں آ کر سروں پر کفن باندھ کر اپنے وطن کی سالمیت اور اس کی حفاظت اور اس کے استحکام کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے میدان عمل میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ سدا سلامت پاکستان، سدا سلامت پاکستان۔ جب آرمی چیف قرآن کی تلاوت کر کے سنائے اور جس آپریشن کا نام بنیان مرصوص، قرآن مجید کی آیت ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص رکھا جائے، جس حملے کا آغاز حدیث سے رہنمائی لیتے ہوئے فجر کے وقت کیا جائے، جس کے آغاز کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے، تو پھر اس کے اختتام پر نصر من اللہ و فتح قریب کی نوید ملتی ہے اور پھر الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ انہی جذبوں کے ساتھ خطاب دل پذیر کے لیے دعوت دوں گا ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ سندھ حضرت علامہ محمد اکرم سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، پاکستان، افواج پاکستان۔ حضرت قبلہ پیر سید عبدالقادر حسین شاہ شیرازی، سینئر نائب امیر جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن، فخر السادات حضرت قبلہ ڈاکٹر سید محمد عبدالوہاب اکرم قادری صاحب و قائدین جماعت اہل سنت و شرکاء سنی تنظیمات کے قائدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ریلی اظہار تشکر کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہیں کہ اللہ کریم نے پاک افواج کو کامیابی عطا فرمائی اور پاکستانی عوام کا سر فخر سے بلند کر دیا، کیونکہ پاکستان جو وہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ کریم نے دنیا میں دو ریاستیں ہیں جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر بنی ہیں، ایک مدینہ طیبہ ہے اور ایک پاکستان ہے۔ پاکستان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، پاکستان کو توڑنے والے ٹوٹ جائیں گے، پاکستان کو برباد کرنے والے برباد ہو جائیں گے۔ میں آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں لے کے نہیں جانا چاہتا، جنہوں نے پاکستان سے غداری کی ہے آج ان کی نسلیں مٹ چکی ہیں، آج ان کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں اور ہمارا نعرہ ہے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ لندن میں اپنے فلائٹ میں سو رہے تھے، رات کو 2-2:30 بجے آنکھ کھلے، یہ ضیاء حرم رسالہ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ کی زیر سرپرستی نکلتا ہے۔ 14 اگست کے ایڈیشن میں یہ موجود ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رات کو اٹھے اور اپنے غلام سے کہا، پی اے سے کہا، ابھی تیاری کرو بمبئی جانا ہے۔ اس نے کہا سر شیڈول میں تو آپ کا بمبئی نہیں لکھا ہوا، بڑا میرا حکم ہے۔ وہ جا کے سو گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی آنکھ کھلی، فرمایا تیاری کرو، سر شیڈول میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضور اتنی جلدی کیا ہے؟ محمد علی جناح اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتا ہے مجھے 2 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد علی اٹھو، ہندوستان کے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب بنارس میں آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی تو پیر سید جماعت علی شاہ نے کہا خدا نہ خواستہ اگر مسٹر محمد علی جناح مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو گئے، ہم انشاءاللہ سنی پاکستان بنا کے رہیں گے۔ جب بھی مشکل وقت آیا ہے ہمارے پاک افواج نے، بھلے وہ حرم کا معاملہ ہے، کہیں بھی جناب خارجیوں نے، میں چیف آف آرمی اسٹاف کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے خارجی نام دے کر خارجیوں کے چہروں سے نقاب اتار دیا ہے۔ اللہ اکبر،
میں پاک افواج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جگر گوشہ حضور غزالی دعا سید مدر سعید کاظمی مرکزی امیر جماعت اہل سنت پاکستان، جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت پیر خالد سلطان القادری فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید سردار علی شاہ جیلانی، پیر سید محمد عاصم علی شاہ جیلانی، اور مرد مومن مرد حق علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ علیہ کے جگر کے ٹکڑے علامہ سید شاہ عبد القادر کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس شہزادے کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے والد نے صبح تہجد پڑھی، نفل پڑھے، اور ظالموں نے حضرت کو شہید کر دیا۔ یہ سادات کا پاک خون ہے، اور سید وہ ہوتا ہے جس کے جسم میں مولا علی پاک کا خون ہو اور سید بی بی فاطمہ کا پاک خون ہو۔ جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن اور سنی تنظیمات بالخصوص علماء و مشائخ اور انجمن فیضان الاسلام نظم کافی خوشبو امین اور تمام سنی تنظیمات کے قائدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان 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 اسلام اسلام پاک افواج پاک افواج پاک افواج، اور یا رسول اللہ والوں آپ کو مبارک ہو، آپ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں میں سے ہو۔ انشاءاللہ 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 جیسے آج قوم پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اللہ نہ کرے وقت آیا تو ہمارے بچے بھی قربان ہوں گے، ہماری جانیں بھی قربان ہوں گی۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں صاحبزادہ بابا شان کا اور پوری تنظیمات اہل سنت۔ ماشاءاللہ خطاب لاجواب فرما رہے تھے خطیب پاکستان حضرت علامہ محمد اکرم سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اس موقع پر میں دل کی اتھا گہرائیوں سے صمیم قلب سے تمام شرکائے ریلی جو تشریف لائے، علماء مشائخ میں، تنظیمات کے رہنماؤں میں سے، احباب محبت میں سے، اور خود آئے، اپنی گاڑیاں بھی لے کر آئے، شریک ہوئے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بالخصوص اس ریلی کی قیادت فرمانے والے امیر جماعت اہل سنت ضلع ملیر حضرت علامہ مفتی شوکت علی خان صاحب، حضرت علامہ نظر حسین سعیدی صاحب، حضرت علامہ سید سجاد حسین شاہ صاحب، حضرت علامہ محمد عارف سعیدی صاحب، حضرت علامہ محمد عمران نقشبندی صاحب، حضرت علامہ سید شاہد حسین صاحب، حضرت علامہ غلام مصطفیٰ امجدی صاحب، حضرت علامہ سید رفیق شاہ صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ محترم جناب عنایت قادری ترابی صاحب صدر مصطفی تحریک کراچی ڈویژن، محترم ملک عظمت حسین صاحب، اور ان کے ساتھ مفتی فرید انور شاذلی صاحب، محمد مفتی سید محمد اویس شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ میاں محمد یعقوب نقشبندی صاحب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت ضلع ملیر، مولانا نوید شاکر صاحب، دیگر تمام محبت کرنے والے احباب گرامی کا دل کی گہرائیوں سے صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس موقع پر اختتامی جملے ہیں، کیونکہ یہاں مین دو خطابات ہو چکے، اس کے بعد پرچم کشائی تمام علماء کو موقع دیا جائے، لیکن تمام علماء جانتے ہیں کہ ہمارا اصل جو مقصد ہے وہ اظہار یکجہتی کا ہے اور جمع ہونا ہے، اور ہمارے قائدین میں سے جو خطابات ہوئے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے اپنی اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے 53 ونگ پٹائی سندھ رینجرز کے ونگ کمانڈر صاحب ڈی ایس آر صاحب، اور جنہوں نے اس حوالے سے سیکورٹی کا انتظام کیا، اور ہمارے ایس ایس پی صاحب ضلع ملیر تھانہ شاہ لطیف کے ایس ایچ او صاحب، جن احباب نے سیکورٹی کے حوالے سے تعاون کیا، ایس ایس پی صاحب ٹریفک پولیس ضلع ملیر، اور ہمارے یہاں کے ایس او صاحب جو اہلکار ٹریفک کے حوالے سے جنہوں نے تعاون کیا، آپ سبھی احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنے قائدین رہنماؤں کی جانب سے۔ اس موقع پر ہم محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جذبوں سے، اپنی قربانی اور محنتوں کے ساتھ اس وطنی عزیز پاکستان کو ایک کی طاقت بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ اس موقع پر ہم افواج پاکستان کو، بحری بری فضائی، اپنے تینوں افواج کو، سیکورٹی فورسز کو، ایجنسیز کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ جذبے کو ہم سراہتے ہیں، اور ہم رب کی بارگاہ میں اظہار تشکر بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمارے
ہماری افواج پاکستان کی مدد و نصرت فرمائی اور انہیں کامیابی عطا فرمائی اور ہمارے دشمن پر خوف اور لرزہ طاری کیا اس حال کے اندر کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. دشمن نے تو رات کی تاریکی میں اندھیرے میں بزدلی دکھائی ہے، مگر ہماری افواج نے کہا ہم نے کوئی حملہ پہل میں نہیں کیا ہے، بعد میں بھی 2 دن صبر کیا ہے، لیکن پھر جب اگر ہم حملہ کریں گے تو بتا کے کریں گے اور گھر میں گھس کے کریں گے. اور فالمغیرات صبحا، پھر جوابی کارروائی کرتے ہوئے، دفاعی کارروائی کرتے ہوئے ہماری افواج نے پھر ان کے گھر میں جا کے انہیں جب جواب دیا ہے تو انہیں پتا چلا ہے پاکستان ایسے ہی نہیں ہے اور افواج پاکستان کی صلاحیتیں بھی کم نہیں ہے. اور بنیان مرصوص پر چونکہ محبت والوں کا مجمع ہے، میں مکمل کر دوں. ایک بڑے محبت والے نے ایک جملہ لکھا تھا، وہ مجھے اچھا لگا تو آپ کی بھی نظر کر رہا ہوں. بنیان مرصوص قرآن کی آیت سے لفظ ہے، اس آپریشن کا نام، اس پر ذرا غور کریں. اور اہل سنت یہ ہماری عقیدت اور عقیدے کا بھی اس میں بیان موجود ہے کہ بنیان مرصوص میں 10 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ اور یہ آپریشن ہوا ہے تو 10 مئی کی تاریخ ہے اور 10 مئی ہے مگر 11ویں کی رات ہے. پھر بنیان مرصوص میں 5 نقطے موجود ہیں. کتنے نقطے؟ 5 نقطے ہیں. یہ 5 الفاظ کی نسبت کو ثابت کر رہا ہے. پھر بنیان مرصوص کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے اور یہ 4 یاروں کی نسبت بھی بتا رہی ہے اور یہ 4تھی مرتبہ انڈیا اور بھارت سے پاکستان کی جنگ کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے. اور اسی سورہ صف کی اس آیت کے چند آیتوں کے بعد اسی میں آیت ہے اور وہ آیت نصر من اللہ و فتح قریب. اسلام، پاکستان، سدا سلامت پاکستان، افواج پاکستان. دعا فرمائیں گے حضرت علامہ مفتی شوکت علی خان صاحب. یا الہ العالمین، ہم اپنے ملک کی بقا، اپنے ملک کی سلامتی، اپنی افواج کی سلامتی اور اپنی افواج کی سربراہی کے حوالے سے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یا رب کریم ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا رب کریم ہمارے اس ملک کے پاکستان کو تا صبح قیامت اسی طرح قائم و دائم فرما. یا رب کریم اپنی رحمت کاملہ سے اس ملک کے پاکستان، ہماری افواج اور اہل پاکستان کے حوالے سے ہر بری نظر کو نصف و نابود فرما، ہر بری سازش کو نصف و نابود فرما. یا رب کریم ہماری افواج کو طاقت و ہمت نصیب فرما. یا رب کریم اپنی رحمت کاملہ اور فیضان کرم سے یہ تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی وجہ سے یہ ملک کے پاکستان برسر وجود میں آیا. یا رب کریم اس پاکستان کو تا قیامت سلامت فرما. اور یا رب کریم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غزوہ ہند کے حوالے سے ہے، لشکر خراسان کے حوالے سے ہے. یا رب کریم ہماری زندگی میں اگر غزوہ ہند ہو تو ہمیں شرکت کی توفیق نصیب فرما، ورنہ ہماری اولادوں کو اس میں شرکت کی توفیق نصیب فرما. اور یا رب کریم اپنی رحمت کاملہ سے ہماری افواج وہ افواج ہے، اہل پاکستان وہ عظیم قوم ہے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کا سبب ہے. یا رب کریم انہیں تا حیات بلکہ تا قیامت ان کو ہر حوالے سے استقامت اور سرفرویت نصیب فرما. یا رب کریم اپنی رحمت کاملہ اور فیضان کرم سے ہم سب کو دنیا کی زندگی میں توفیق عطا و اتباع محبت مصطفیٰ نصیب فرما. مشکل کی ہر گھڑی میں وسیلہ مصطفیٰ نصیب فرما. قبر کی ظلمتوں میں معرفت و دیدار مصطفیٰ نصیب فرما. حشر کی کلفتوں میں شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما. حوض کوثر پر جام مصطفیٰ نصیب فرما. پلی صراط پر دعائے مصطفیٰ نصیب فرما. اور یا رب کریم جنت کی نعمتوں میں قرب و رفاقت مصطفیٰ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا
ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کا شکریہ، سیکورٹی اداروں کا شکریہ، قبلہ سیدی صاحب، قبلہ ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کا شکریہ، اور انجمن فیضان الاسلام جماعت اہل سنت بزم خوشبو امیر کی جتنے کارکنان نے ذمہ داری دی، محنت کی کل سے، ان کا شکریہ۔ اسی طرح یہاں سے مجمع چھٹ جائے گا، آپ اپنے اپنی منزل مقصود پر روانہ ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔